आईजी साहब को पहली दफ़ा पुलिस में नहीं आए, वो 30 साल से पुलिस में है, मैं 28 साल से पुलिस में हूँ, मेरे हुकूमत से 2 साल सीनियर है, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और मेरे कमांडर हैं। मेरा आईजी चाहता है कि मैं उसको GPS लोकेशन देने के लिए हर जगह पे तैयार हूँ। मकसद ये है कि मैं उनकी डिसिप्लिन में हूँ, मैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ। CCPO की तैनाती में मशवरा ना लिया, सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। IG पंजाब CCPO से नाला। पंजाब पुलिस के 2 बड़े अफसरान में तनाव, IG पंजाब डट गए। बगैर मुशावरत तैनात होने वाला CCPO कबूल नहीं। शोएब दस्तगीर ने साफ साफ बता दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और IG की 1-on-1 मुलाकात में वज़ीर आला मसालहत की कोशिश करते रहे। शोएब दस्तगीर ने जुम्मे को वज़ीर आज़म से CCPO की तैनाती पर एतराज़ किया था। IG पंजाब से इख्तलाफ नहीं, CCPO लाहौर की तरदीद। उमर शेख कहते हैं IG पंजाब मेरे से 2 साल सीनियर और कमांडर हैं। लाहौर पुलिस को डिसिप्लिन फोर्स बनाने के लिए GPS लोकेशन मांगी। अगर अफसर दफ्तर में बैठेगा ही नहीं तो कैसे लोगों को सुनेगा? मेरे IG मुझे लोकेशन का कहें तो जरूर दूंगा। मैं डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा हूं। CCPO की तैनाती वज़ीर आज़म के बाद IG पंजाब ने वज़ीर आला को भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। IG ने वज़ीर आला से मुलाकात की लेकिन अपने दफ्तर नहीं आए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में काम बंद रहा। पंजाब पुलिस के अहम उमूर की फाइलें ताखीर का शिकार। ऑफिस में IG CCPO तनाज़ा अफसरान का मौजूए बहस बना रहा। ज़राए पंजाब पुलिस के कमांडर की तब्दीली पर भी एक मरतबा फिर गौर। ज़राए के मुताबिक मोहसिन बट, कलीम इमाम, AD ख्वाजा और आरिफ नवाज के नाम ज़ेरे गौर हैं। पंजाब पुलिस के मामलात की पंजाब असेंबली में भी गूंज। अमन और अमान पर बहस के दौरान अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हुकूमती दावों के बावजूद महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत ना रुक सकी। लाहौर में हजारों सिक्योरिटी कैमरों के बावजूद हर 8 मिनट बाद एक वारदात हो रही है। अपोजिशन अरकान हसन मुर्तज़ा कहते हैं अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा तो अमन और अमान कैसे होगा? चोरी, डाके और कत्ल तो पूरी दुनिया में होते हैं, पहली बार पुलिस को काम करने का मौका मिला है। वज़ीर कानून राजा बशारत का जवाब। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। देर से सोना, देर से जागना और खेल तमाशा खत्म। 6 माह से बंद तालीमी इदारे अगले हफ्ते खुल जाएंगे। लाहौर समेत सूबा भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की रौनकें 15 सितंबर से बहाल हो जाएंगी। 9वीं और 10वीं क्लास भी 15 सितंबर से शुरू। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का बदतरीज तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सूरत हाल को मद्देनजर रखकर 23 सितंबर से 6ठी ता 8वीं क्लासेस के तालिब इल्मों को हाजिर होने का हुक्म दिया जाएगा। हालात काबू में रहे तो 30 सितंबर से नर्सरी से 5वीं जमात के बच्चे भी स्कूल पहुंचेंगे। वफाकी वजीर की बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तालीमी इदारों में तलबा समाजी फासला बरकरार रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ड्राइवर्स भी कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। NCOC की स्कूल्स के लिए हिदायत, चाहे कपड़े का हो, बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल रवाना करें। खांसी या किसी बीमारी की इलामत हो तो बच्चे को स्कूल हरगिज ना भेजें। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर फौरी टेस्ट करवाएं। टेस्ट मस्बत आने की सूरत में स्कूल इंतज़ामिया को मुत्तला करें। NCOC की वालिदैन के लिए हिदायत, मोबाइल मैसेजेस जारी। महकमा सेहत का पंजाब के 2 हस्पतालों में MTI एक्ट नाफिज करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर लाहौर के सबसे बड़े म्यू हस्पताल में एक्ट लागू होगा। इलामा इकबाल मेमोरियल हस्पताल सियालकोट भी शामिल।
ایکٹ سے سزا اور جزا کا اختیار مقامی سطح پر بورڈ کو مل جائے گا۔ MTI ایکٹ ہسپتالوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے۔ ہسپتال حکومت پنجاب کے ماتحت ہی رہیں گے۔ سیکرٹری صحت نبیل آوان کی لاہور نیوز سے گفتگو۔ شہر کے اور علاقوں میں ریسکیو 1112 کی سہولت دستیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر بنسپورہ میں ریسکیو 1112 اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ شاد باغ، اندرون شہر، مراکہ اور کوٹ عبد المالک میں بھی ریسکیو اسٹیشن قائم کر دیے گئے۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی وزراء عبدالعلیم خان، راجہ بشارت، DG ریسکیو 1112 اور دیگر شریک ہوئے۔ مشکل وقت میں ریسکیو نے جو کام کیا وہ قابل تعریف ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار۔ ملک کی ترقی کے لیے سرمایہ کاری بہت ضروری ہے، ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے۔ کاروباری طبقے کے اعتماد کے لیے سیاسی استحکام، سماجی رواداری اور انصاف پر مبنی معاشرہ ضروری ہوتا ہے۔ بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہمارا مشن ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کا خطاب۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں کمرشل کورٹس اور اوورسیز کورٹس ججز کے لیے 6 روزہ ٹریننگ ورکشاپ کا آغاز ہو گیا۔ جسٹس جواد حسن، DG پنجاب جوڈیشل اکیڈمی حبیب اللہ عامر اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور ان کے اہل خانہ پر فرد جرم عائد۔ فواد حسن فواد، رباب حسن، وقار حسن اور انجم حسن شامل۔ چاروں ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو بیانات کے لیے طلب کر لیا۔ احتساب عدالت نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں واپس کر دیں۔ بارشوں اور نکاسی آب نہ ہونے سے ڈینگی پھیلنے کا خدشہ۔ 24 گھنٹوں کے دوران 71 مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے۔ مریضوں کو سرویلنس میں رکھ کر ٹیسٹ کیے جانے لگے۔ پنجاب میں اب تک 44 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبہ بھر میں 2 مریض زیر علاج، 42 صحت یاب ہو گئے۔ ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق 24 گھنٹوں میں ڈینگی کا کوئی کنفرم کیس سامنے نہیں آیا۔ ایک ہفتے کے دوران صوبہ بھر میں 11,060 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ احتیاطی تدابیر کارگر مگر کرونا وائرس کا خطرہ برقرار۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کرونا کے 23 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مریضوں کی تعداد 48,994 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں 60 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مصدقہ مریضوں کی تعداد 97,266 ہو گئی۔ گجرانوالہ میں 8، سرگودا 6، ڈیرہ غازی خان میں 4، ملتان میں 3 کیسز سامنے آئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق کرونا سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 93,561 ہو چکی ہے۔ ادویات کے خلاف مزاحمت رکھنے والی TB کا مرض بڑھ گیا۔ شرح اموات میں اضافہ ہو گیا۔ رواں سال پنجاب میں TB سے 3,783 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی زیر صدارت TB کنٹرول پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ پروگرام انتظامیہ، پرائیویٹ پارٹنرز نے شرکت کی۔ ہدف کے حصول میں ناکامی پر جواب طلب کر لیا گیا۔ سیکرٹری صحت محمد عثمان کہتے ہیں TB سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 93% رہی۔ وطن عزیز کی سالمیت کے لیے ختم نبوت کا تحفظ ناگزیر ہے۔ علماء کرام نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی۔ تحریک تحفظ اسلام پاکستان کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت اور استحکام پاکستان سیمینار، مرکزی امیر غازی محمد ثاقب شکیل جلالی، مفتی رمضان سیالوی، مولانا ذوالفقار ہاشمی اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ گورنر ہاؤس میں سول ایوارڈز دینے کی تقریب، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے سول ایوارڈز تقسیم کیے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر طاہر محمود حیات کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ گلوکار فضل عباس جٹ،
غلام عباس، وارث بیگ اور سائیں ظہور کو بھی صدارتی اعزاز دیا گیا۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، یونین کونسل 172 بی بی پاک دامن کے ارد گرد گلیاں اور بازار کچرا کنڈی بن گئے۔ کوڑے سے اٹھنے والے تعفن سے ناک میں دم رہنے لگا۔ رہائشی گھروں کے دروازوں کے ساتھ کھڑکیاں بھی بند رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ علاقے میں بیماریاں جنم لینے لگیں۔ رہائشی کہتے ہیں سابق دور میں پھر بھی حالات کچھ بہتر تھے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ رم جھم ہو یا پھر بارش موسلا دھار، لاہور کی سب سے بڑی سبزی اور فروٹ منڈی کچرا کنڈی کا روپ دھار لیتی ہے۔ کاروبار کا بھی ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ بارشی پانی سے تعفن زدہ سبزیاں اور پھل تمام شہر میں سپلائی ہونے لگتے ہیں۔ 145 ملین روپے سے نئی سڑکیں، نیا سیوریج سسٹم قائم کیا جا رہا ہے۔ حکام نے ایک مرتبہ پھر نوید سنا دی۔ شہر کو جگمگ کرنے کا فیصلہ، 3 روز میں اہم شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس کو روشن کرنے کی ہدایت۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پہلے مرحلے میں VVIP روٹس کی فہرست مرتب کر لی۔ مال روڈ، جیل روڈ، کینال بینک روڈ، انڈر پاسز، فیروز پور روڈ، مین بولیوارڈ گلبرگ، MM عالم روڈ سمیت 20 شاہراہیں جگمگائیں گی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اور لیسکو کی جوائنٹ ٹیمز تشکیل دے دی گئیں۔ شہر میں چور اور ڈاکو بے لگام، کہنا میں 50 لاکھ کی ڈکیتی، ڈاکو 30 لاکھ روپے کے زیورات، 20 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تھانہ اسلام پورہ کے علاقے میں واردات کرنے والے ایک ڈاکو کو شہریوں نے اسلحہ سمیت دبوچ لیا، دوسرا فرار۔ شہریوں نے ڈاکو کی درگت بنا ڈالی۔ پولیس نے ڈاکو کو اسلحے اور موٹر سائیکل سمیت حراست میں لے لیا۔ ہر بنسپورہ میں گھر میں چور گھس آئے، چور پکڑا گیا۔ اہل محلہ نے چور کی ٹھکائی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ رائیونڈ میں موبائل شاپ پر ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے ساتھ دکاندار پر تشدد بھی کیا۔ بابر اعظم پاورفل کپتان ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ محمد رضوان ٹیم کی پہلی چوائس، سرفراز احمد بھی پلان کا حصہ ہیں۔ حفیظ، شعیب ملک اور وہاب ورلڈ کپ تک کھیل سکتے ہیں۔ ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے دورہ انگلینڈ میں ٹیم کی کارکردگی کے ساتھ مستقبل کے پروگرام بھی بتا دیے۔ کہتے ہیں ندیم خان سے مل کر لاہ عمل بنائیں گے۔ PCB اور حکومت جلد کھلاڑیوں کی بے روزگاری کا حل نکالے گی۔ لائیو میوزک سیشنز اور آرٹ کی کلاسز بھی شروع ہو گئیں۔ الحمرا آرٹس کونسل کی رونقیں پھر بحال، آرٹ سے محبت رکھنے والے اساتذہ اور طلبہ خوش ہو گئے۔ ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں کو خوش آئند قرار دے دیا۔ اور ٹرکش ڈرامہ ارطغرل کے مرکزی کردار پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اداکارہ انگین التن اور دیگر 9 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ اداکاراؤں کے پاکستان کے 3 روزہ دورے کا اعلان کر دیا گیا۔ ارطغرل کے مرکزی کردار لاہور سمیت دیگر شہروں میں مداحوں کے سامنے جلوہ گر ہوں گے۔